بعد میں جب میں نے رائڈ شروع کی ہیں وہ کہتا جی بس آپ کام کرو اور میں جو ہے وہ میں فری بیٹھ کے کھاؤں گا. میں تقریباً 1 سال کھلاتی بھی رہی ان کو. اگر اس کے ناجائز تعلقات نہ ہوتے تو اپنے بچوں کو تو سنبھالتا نا. چلے میں تو اسے غلط لگتی ہوں کہ میں غلط ہوں کہ آج تو صورتحال یہ ہے کہ گھر میں آٹا تک نہیں ہے, نہ چینی نہ پتی نہ آٹا نہ کوئی چیز بھی نہیں ہے اس طرح کی. ان کے گھر میں آٹا نہیں ہے, گھی نہیں ہے, چینی نہیں ہے, 4 جوان بچیاں ہیں اور شوہر چھوڑ کر بھاگ گیا صرف اسی وجہ سے کہ کام کر کے کھلانا پڑتا ہے. اور شوہر اگر کوئی دیکھنے والا صاحب ان کو کاروبار شروع کروا کے دے سکتا ہے, ان کو کوئی بزنس شروع کروا کے دے سکتا ہے, یا ان کی کوئی کسی قسم کی گھر کے کرائے کے لیے راشن کے لیے ہیلپ کر سکتا ہے تو اسکرین پر شو ہونے والے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. دیکھتے رہیے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مجاہد نے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں امن پوائنٹ. ناظرین, میرے ساتھ اس ملک پاکستان کی وہ بہن, وہ بیٹی اور وہ بیوی موجود ہے جو کہ اپنے شوہر کے ساتھ شوہر بن کے یعنی کہ بندہ بن کے کام کرتی ہے اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو پالنے کے لیے. اور وہی شوہر جب ان پر مشکلات آتی ہیں ان کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. بات کر کے جانتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر کیوں بھاگتا ہے اور اس ٹائم ان کی زندگی کی مشکلات کیا ہیں. بقول ان کے یہ اوبر چلاتی رہی ہیں, اوبر بائک چلا کے اپنے بچوں کو پالتی رہی ہیں اور آج بڑی مشکل میں. بات کرتے ہیں کہ معاملہ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے میرا؟ روبیہ. روبیہ, مجھے بتائیے گا کہ اوبر بائک آپ چلاتی رہی ہیں, کتنی دیر چلائی ہے؟ میں نے تقریباً 2-2.5 سال چلائی ہے. 2-2.5 سال چلائی ہے. اپنے بچوں کی پرورش کرتی رہی ہیں؟ جی. کتنی بچیاں ہیں, کتنے بچے ہیں؟ 4 بیٹیاں 1 بیٹا. بیٹیوں کی کتنی عمر ہے؟ 20, 18, 16, 12. یعنی کہ جوان ہے, شادی نہیں ہوئی کسی کی بھی؟ نہیں. شوہر جو ہے وہ سہارا ہوتا ہے, ایک بس کا جس طرح ڈرائیور ہوتا ہے وہ گھر کا ڈرائیور ہوتا ہے, کیوں چھوڑ کے چلا گیا, وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ بس وہ عزت نہیں دے سکتا, غلط ملت. یعنی کہ جب میں بائکیں چلانے لگی تھی تب اسے کوئی اعتراض نہیں تھا. میرے پیچھے میلز بھی بیٹھتے تھے, فیمیلز بھی بیٹھتی تھیں, اسے کوئی اعتراض نہیں تھا. بعد میں جب میں نے رائڈ شروع کی ہیں وہ کہتا جی بس آپ کام کرو اور میں جو ہے وہ میں فری بیٹھ کے کھاؤں گا. میں تقریباً 1 سال کھلاتی بھی رہی ان کو. میں نے کہا کوئی بات نہیں. آپ کی کمائی کھانے پر اس کو مزہ آنے لگ گیا تھا کہ وہ گھر بیٹھ کے کھاتا تھا, آپ کماتی تھی؟ ہاں جی. تو میں نے تقریباً 1 سال کھلایا بھی ہے, سگریٹ, پیٹرول, بیلنس لوڈ سب کچھ کروا کے دیا ہے. لیکن وہ پھر گندے گندے الزام لگانے لگ گیا. کس قسم کے مسئلہ؟ یہ جی تم بس مردوں کو پیچھے بٹھا کے تمہیں مزہ آتا ہے, یہ وہ. حالانکہ اس کے بعد سے تو میں نے ڈیلیوریز لینی شروع کر دی تھی, میں ڈیلیوریز ہی لیتی تھی, لیکن وہ اس کی گندی زبان جو ہے اس کے بس میں نہیں. وہ جگہ جگہ پہ الزام تراشی, ابھی بھی یہی الزام لگاتا ہے کہ اس طرح. میں نے کہا جب میں سٹارٹ کیا تھا تب کوئی اعتراض نہیں تھا, اور اب جب میں کر ہی نہیں رہی یہ کام, میں صرف میں ڈیلیوریز دے رہی ہوں, تو اب یہ ایشو اس نے کریٹ کیا. حالانکہ خود جو ہے وہ باہر وہ اس کا ٹک ٹاک پہ جو بھی مجھ سے پوچھتا تھا کہ تمہارا ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہے, میں کہتی تھی نہیں وہ ایسے نہیں ہے. لیکن جب میں نے خود ان کی ٹک ٹاکس دیکھی, یوٹیوب پہ دیکھا, تو میں نے کہا کہ اس کا اور عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں. ناجائز کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن لے کے گھومتے پھرتے ضرور ہے. اچھا, ابھی آپ کو کنفرم نہیں ہے؟ عورت اپنے مرد کے ساتھ رہ کے اس کو فیل ہو جاتا ہے کہ میرا مرد کیسا ہے. اگر ناجائز تعلقات ہو تو بھی, اگر اچھا ہو تو بھی پتہ چل جاتا ہے. اگر اس کے ناجائز تعلقات نہ ہوتے تو اپنے بچوں کو تو سنبھالتا نا. چلے میں تو اسے غلط لگتی ہوں کہ میں غلط ہوں, بچے تو اس کے ہیں, وہ تو بچوں سے بھی مکر ہے کہ میرے بچے ہیں ہی نہیں. اچھا, بچوں کو مکر گیا ہے؟ جی, وہ اپنی جوان بچیوں سے قاصر ہو گیا کہ یہ بچیاں بھی میری نہیں ہیں. جی, حالانکہ بیٹی کے پاس فون ہے, کبھی اس نے فون نہیں کیا. الٹا کہتا ہے بچوں نے کبھی مجھے فون نہیں کیا. میں نے کہا بچوں کے پاس موبائل ہے جو انہوں نے کبھی فون نہیں کیا. جب تک آپ کماتی رہی ہیں, آپ باہر سے کما کے لاتی رہی ہیں, تب تک وہ خوش تھا. جی. اور جب آپ نے کہا جی آپ بھی کوئی ہاتھ بٹائیں, ایک شوہر ہے اس کا حق بنتا ہے, تب جی انہوں نے آپ پر الزام لگانے شروع کر دیں کہ تم ایسی ہو, تم ویسی ہو, تم یہ ہو. جی ایسے ہی. اب وہ بندہ کدھر گیا, کہاں چلا گیا؟ وہ بندہ کبھی کراچی ہوتا ہے, کبھی ساہیوال ہوتا ہے, کبھی پاکپتن ہوتا ہے, کبھی لاہور ہوتا ہے, کبھی کہاں ہوتا ہے. کرتا کیا ہے؟ پرائیویٹ بزنس. بزنس کس چیز کا؟ یہ تو مجھے ہی نہیں پتا کیونکہ میرا اس کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہے, لیکن سنا ہے کہ وہ. آپ نے کوئی کیس فائل نہیں کیا اس پر خرچے کا؟ خرچے کا کیس کیا ہوا ہے, میں نے خرچے کا کیس کیا ہوا ہے, اب پتہ نہیں اس کا بھی کیا بنتا ہے. اس ٹائم صورتحال کیا ہے, گھر کا نظام کیسا چل رہا ہے, بچے کیسے پل رہے ہیں, کھانا پینا, کرایہ وغیرہ؟ گھر کرایہ کا ہے اپنا؟ جی, گھر کرایہ کا ہے, اور فی الحال صورتحال یہ ہے کہ 2 ماہ سے میں بالکل فری ہوں. کہ 2 ماہ سے میں بالکل فری ہی ہوں, کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بولا ہے. اور اب ڈاکٹرز نے, ابھی میں منڈے کو گئی تھی, انہوں نے بولا کہ سرجری ہوگی آپ کی. ایشو کیا ہے, کس چیز کی سرجری؟ یہ جو ہے میرے موہروں میں مسئلہ ہے, تو اسپائنل میں مسئلہ آ رہا ہے, تو اسپائنز میں مسئلہ آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جی سرجری ہوگی, ایم آر آئی کروائی ہے, اس میں پتہ چلا. اب ایک اور ایم آر آئی انہوں نے بولی ہے ہپ جوائنٹ کی,
اب یہ کروانی ہے، لیکن ابھی فی الحال تو میں کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتی. ابھی کرایہ دینے والا ہے، بجلی کا بل دینے والا ہے. جوان بچیاں ہیں، کرایہ دینے والا ہے، مالک مکان بھی تنگ کرتا ہوگا. مالک مکان کو ابھی ظاہری سی بات ہے، مالک مکان کو تو کرایہ چاہیے نا. اس نے یہ تو نہیں نا دیکھنا کہ آپ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یا آپ کے کیا حالات ہیں. ہر بندے نے صرف یہی دیکھنا ہے جی ہمیں تو کرایہ چاہیے، بجلی آپ کا اوبر بل بھی چاہیے. چلا رہی ہیں؟ جی اس ٹائم میں کچھ بھی نہیں کر گھر رہی. کا کوئی کفیل نہیں ہے جو کہ گھر کے لیے کما سکے؟ نہیں بچیاں بھی نہیں. گھر میں بیٹھی ہیں. جی بیٹی آج گئی ہوئی ہے جاب ڈھونڈنے کے لیے کہ کہیں سے جاب مل جائے، کیونکہ آج تو صورتحال یہ ہے کہ گھر میں آٹا تک نہیں ہے، نہ چینی نہ پتی نہ آٹا نہ کوئی چیز بھی نہیں ہے اس طرح کی. اللہ کی ذات کرم فرمائے، اتنے ہی برے حالات ہو چکے ہیں. جی اسی طرح ہی ہے کہ اتنے ہی برے زیادہ حالات ہو چکے ہیں. اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر میں نے سرجری کروا لی تو میرے ظاہری بات ہے 3 سے 6 ماہ پھر وہ جو ہیں وہ انہوں نے کہنا ہے کہ بیڈ ریسٹ کرنی ہے آپ نے. اس وجہ سے سرجری کروانے کو بھی دل نہیں کرتا. گھر کا کتنا رینٹ ہے؟ گھر کا ہمارا 10,000 رینٹ ہے. 10,000 رینٹ جی. ہے، 4 جوان بچیاں ہیں، کھانا پینا سارے معاملات. مہینے کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے آپ کا؟ مہینے کا کم از کم 30-40 ہزار خرچہ ہو جاتا ہے. 30-40 ہزار خرچہ جی. ہوتا ہے. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ دیکھنے والا آپ کو کوئی کام شروع کروا دے، کوئی سلائی مشین آپ کو لے کے دے دے، آپ گھر میں کوئی کام کر سکتی ہیں، کوئی اس طرح کا کام جو کہ آپ عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے کر لیں؟ جی اگر کوئی کروا دے تو اچھی بات ہے، کیونکہ بائک پہ تو ابھی فی الحال تو آپ کے سامنے ہی ہیں حالات. رکھتی ہیں جو آپ گھر میں کر سکتی ہوں بتا دیں. گھر میں میں یعنی کہ گارمنٹس کا کام کر سکتی ہوں. کپڑوں کا؟ جی اور میں کھانا بھی اچھا بنا لیتی ہوں، ہوٹل وغیرہ یعنی کہ سیٹ اپ ہو جائے کچھ. فوڈ پینڈا کے ساتھ لنک کر لیں گی، گھر سے کھانا بنا کے دینا. جی اسی طرح وہ سیٹ اپ اچھا ہو جائے گا کھانا بنانے کا. کوئی اللہ کا نیک بندہ دیکھنے والا سلائی مشین لے دے، بچیوں میں سے کوئی سلائی کپڑے کر لیتی ہے، کسی کو کوئی اس قسم کا کام آتا ہے کہ چلیں گھر میں 2 بچیاں سلائی مشین رکھ کے بیٹھ جائیں اور گھر کا جو ہے وہ اخراجات اٹھا دیں. سلائی مشین کی بھائی آپ بات کریں نا تو آج کل جو ہے نا حالات یہ ہے کہ نئے درزی پہ کوئی جلدی یقین نہیں کرتا. وہ جن کے ہیں ان کے سارے جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں جی درزی، ہم اپنے درزی سے ہی سلواتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ میں بہت اچھی کوکنگ کر لیتی ہوں، میرے بچے اچھی کوکنگ کر لیتے ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کوئی کوکنگ کا کتنے کا ایکسپینس ہو، کتنے پیسے ہوں، آپ کا گھر سے نظام چل سکتا ہے کوکنگ کا، آپ اپنے گھر کا نظام چلا سکتی ہیں، کتنے کے پیسے ہوں؟ اب یہ تو پتہ نہیں، ظاہری سی بات ہے کھانے پکانے کے لیے برتن بھی لینے پڑیں گے اور جو بھی ہوتا ہے اب یہ سیٹ اپ ہوگا یا شاپ بندہ کرائے پہ لیتا ہے یا ریڑھی لگاتا ہے، جو بھی کرتا ہے تو وہ سارا. اللہ کا نیک بندہ دیکھنے والا ہمارے چینل کا توسل آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو کاروبار شروع کروا دیتا ہے، آپ کے گھر کا خرچہ اخراجات اٹھا لیتا ہے. دعا کریں گے اس کے لیے؟ جی انشاءاللہ ضرور. میرے بچے دعا کریں گے، کیونکہ میں فی الحال جس کنڈیشن میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، ابھی مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، بیٹھا بھی نہیں جاتا مجھ سے. لیکن میں فی الحال میں کیا کروں، بچے جب دیکھتے ہیں میری طرف کہ مما یہ چاہیے، مما یہ چاہیے، تو میں کہتی ہوں میں تو اب بیٹا میں مجبور ہو گئی ہوں، ابھی میں کچھ نہیں کر سکتی. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے تاکہ میں دوبارہ اپنا کام سٹارٹ کر سکوں. یہ صورتحال ہے اس ٹائم بھی. یہ جو بہن ہے یہ سہارے کے ساتھ، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کھڑی ہوئی ہے، سہارے کے ساتھ کھڑی ہیں. ان کا موروں کا مسئلہ ہے، ان کا پٹھوں کا مسئلہ ہے، اور پہلے یہ اوپر چلاتی تھی. اس ٹائم جو گھر کا نظام ہے وہ فاقے چل رہے ہیں، بقول ان کے گھر میں آٹا نہیں ہے، گھی نہیں ہے، چینی نہیں ہے. 4 جوان بچیاں ہیں اور شوہر چھوڑ کر بھاگ گیا صرف اسی وجہ سے کہ کام کر کے کھلانا پڑتا ہے. اور عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہے اور عورتوں کے خرچے اٹھا رہا ہے، ان پر پیسے لگا رہا ہے، لیکن اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا. جی میرے بھی کوئی بچے ہیں. اسکرین پر ان کا نمبر شو ہے، اگر کوئی دیکھنے والا صاحب ان کو کاروبار شروع کروا کے دے سکتا ہے، ان کو کوئی بزنس شروع کروا کے دے سکتا ہے، یا ان کی کوئی کسی قسم کی گھر کے کرائے کے لیے، راشن کے لیے ہیلپ کر سکتا ہے، تو اسکرین پر شو ہونے والے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. دیکھتے رہیے، کوئی جاب مل جائے تو وہ تو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اچھا ناظرین، اسکرین پر ان کا نمبر شو ہے، اگر آپ ان کی کسی قسم کی بھی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں، کوئی راشن لے کے دے سکتے ہیں، یا کوئی ان کی بچیوں کو کام شروع کروا کے دے سکتے ہیں، یا ان کے گھر کا رینٹ ادا کر سکتے ہیں، تو اسکرین پر شو ہونے والے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے ایمن پوائنٹ. اللہ نگہبان.